3 سالہ بچی سے زیادتی کر کے اسے قتل کرنے والے سفارق ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ علی پور چھٹا کے علاقہ میں ملزم نے 3 سالہ بچی کو گلی سے اغوا کیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر کے اس کی لاش مسجد کے باتھ روم میں پھینک دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم رضوان مقتولہ کا کزن ہے، اسے ہی بچی کے ساتھ آخری دفعہ دیکھا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے RPO گوجرانوالہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے ملزم کسی رعایت کے مستحق نہیں، متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف مہیا کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، کاموں کی ہرر روڈ پر 4 افراد نے پولیس انسپکٹر کے بیٹے اور اس کے دوست کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ رقص نیوز حسنین جاوید سے۔ جی حسنین، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، کاموں کی ہرر روڈ پر 4 افراد نے پولیس انسپکٹر کے بیٹے اور اس کے دوست کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس انسپکٹر محمد سلمان کا بیٹا احسان اور دوست عدنان موٹر سائیکل پر کاموں کی آ رہے تھے کہ حسین نے 3 ساتھیوں کے ہمراہ انہیں روک لیا اور فائرنگ کر کے دونوں کو شدید زخمی کر دیا۔ صدر پولیس نے بتایا ہے کہ دونوں گروپوں میں چند روز قبل راستہ نہ دینے پر معمولی طلع کلامی ہوئی تھی۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو THQ ہسپتال کاموں کی منتقل کر دیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد احسان کو DHQ ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم وقوع کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسنین، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ یہ ہرر روڈ پہ فائرنگ کا واقعہ 8:15 بجے رونما ہوا ہے، جس میں 2 لڑکے احسان اور عدنان کو بذریعہ فائر مضروب کیا ہے۔ چند دن پہلے ان کی طلع کلامی ہوئی کچھ لڑکوں سے جو سلامت پورہ وغیرہ کے رہنے والے ہیں، اور اس پہ آج انہوں نے وہاں اکٹھے ہو کے ان پہ فائرنگ کی۔ ایک بندہ جو ہے وہ معمولی مضروب ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ گوجرانوالہ سول ہاسپٹل ریفر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اپنے اثاثوں کی خبروں سے متعلق خود وضاحت کریں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات عاصم سلیم باجوہ سے بات ہوئی ہے۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ اپنے اثاثوں سے متعلق خبروں کی تفصیل سے چند دنوں میں خود وضاحت کریں گے۔ پاکستان بار کونسل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک مشترکہ بیان میں صحافی احمد نورانی کو جان سے مارنے کی دھمکیوں اور انہیں ریاست مخالف اور دشمن کا ایجنٹ قرار دینے کی مہم میں مذمت کر دی۔ میڈیا کو جاری مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت احمد نورانی کو تحفظ فراہم کرے، صحافی کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ احمد نورانی پر چند سال پہلے بھی جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس کے مجرم آج تک نہیں پکڑے جا سکے۔ مشترکہ بیان میں پاکستان بار کونسل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کہا کہ اگر کسی صحافی کی خبر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ عدالت سے رجوع کریں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، حکومت بلوچستان نے ملازمت کے لیے عمر کی حد 43 سال تک کی عام رعایت دے دی۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے ملازمت کے لیے بالائی عمر میں رعایت کا اطلاق 23 جون 2021 تک ہوگا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے عمر کی حد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق یونین کونسل، یونین کمیٹیوں اور وارڈز کی حلقہ بندیاں ہوں گی اور ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست 9 ستمبر سے 22 ستمبر تک جاری ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 30 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی فہرست شائع کی جائے گی، جبکہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات 23 دسمبر سے 7 اکتوبر تک سنے جائیں گے اور 8 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک اعتراضات نمٹائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 23 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کمیٹی کو دی جائے گی اور 30 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں بارشوں کے باعث ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی کہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر قوم خصوصی نوافل ادا کرے
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں تاکہ بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ رکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات گہرے دکھ اور رنج کا باعث ہیں۔ اہل پاکستان جہاں جہاں اور جس طرح بھی متاثر ہوئے ان سے ہمدردی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپوزیشن ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ملنے کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا مسافر طیارہ متحدہ عرب امارات میں لینڈ کر گیا۔ اسرائیلی ایئر لائن ایل آل کی پرواز دارالحکومت تل ابیب سے 3 گھنٹے کا فضائی سفر طے کر کے متحدہ عرب امارات پہنچی۔ اس پرواز کو UAE کا سفر کرنے کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسرائیلی پرواز صہیونی اور امریکی حکام کو لے کر متحدہ عرب امارات پہنچی ہے۔ وفد میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ اب کچھ بات کریں گے شوبز کی دنیا کے۔ سشانت سنگھ کیس میں تفتیشی آفیسر نے تعاون نہ کرنے پر اداکارہ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے کیس کی تفتیشی CBI کر رہی ہے اور دوران تفتیش CBI خاتون آفیسر نے تعاون نہ کرنے پر مشتبہ ملزمہ اداکارہ ریا چکروردی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دوران تفتیش اداکارہ ریا چکروردی سے سشانت سنگھ راجپوت نے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے ان کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا اور اس دوران تعاون نہ کرنے پر CBI کی خاتون آفیسر نوپر پراساد نے انہیں تھپڑ جڑ دیا۔ رپورٹس کے مطابق CBI نے جمعے کے روز اداکارہ ریا چکروردی سے 9 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ کامیڈین اور اداکار سخاوت ناز نے کہا کہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا بہت مشکل کام ہے اور یہ میں کام گزشتہ کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصل آباد سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا۔ اگر میں فیصل آباد سے لاہور نہ آتا تو شاید آج بھی گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج میں جس مقام پر ہوں یہ صرف میرے خدا کی ذات کا مجھ پر کرم ہے۔ سخاوت ناز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ لاہور ادب اور ثقافت کا شہر ہے اور یہاں دوسرے شہروں سے آنے والوں کو خدا کی ذات نے بڑی عزت دی۔ سخاوت ناز نے کہا کہ کامیڈی سب سے مشکل کام ہے اور اسٹیج ڈرامے کے دوران بعض مرتبہ ہمیں اسکرپٹ سے ہٹ کر بولنا پڑتا ہے۔ رخ کریں گے کھیلوں کے میدان کا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹ یونس خان نے ٹیم میں تجربہ کار سینئرز کی موجودگی کی حمایت کر دی۔ مانچسٹر سے ویڈیو کانفرنس پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یونس خان نے کہا کہ ان کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ فلاں کھلاڑی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر ایک کھلاڑی تجربہ کار ہے، وہ فٹ ہے اور سکور بھی کر رہا ہے تو اس کو کوئی کیوں ڈراپ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر جوان خون کی شمولیت کے حق میں ہیں لیکن ٹیم کمبینیشن سینئر اور جونیئرز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نئے کھلاڑیوں کی باتیں تو سب ہی کرتے ہیں لیکن کیا گارنٹی ہے کہ نیا کھلاڑی بھی فیل نہیں ہوگا؟ یونس خان کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران کھلاڑیوں کی تکنیک پر نہیں صرف حکمت عملی پر کام کیا جا سکتا ہے اور وہ انہوں نے بھرپور لگن کے ساتھ کیا۔ اگر موقع ملا تو وہ اس عہدے پر کام جاری رکھنا چاہیں گے۔ راک اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے راکس نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اسما گل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔